آج 10% غم ہے، کل 100% ہو جائیں گے. اپنوں کو ذلیل کرو گے. ایک بار انسان کی عزت جب گر جاتی ہے تو پھر اٹھنی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. ساری زندگی انسان دکھوں کو، غموں کو، دردوں کو بھول سکتا ہے. یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، یاد رکھنا انسان دکھ، درد، غم، تکلیفوں کو بھول سکتا ہے. کسی نے زخم دیے ہیں، کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے، چہرے کو بھی بھول سکتا ہے کس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا. لیکن جو اس کے اندر جو وہ لفظ اترے ہیں ذلت کے، ذلالت کے، ہاں جو اس کے عزت نفس کو ٹھیس پہنچے، جو اس کے دل کو جا کر ٹچ ہوئے ہیں، ساری زندگی انسان ان لفظوں کو نہیں بھولتا. لفظ نہیں بھلائے جاتے، شکل بھول جاتے ہیں، لفظ نہیں بھلائے جاتے. یاد رکھنا اس زبان کا استعمال بڑے سوچ سمجھ کر کرو. اپنے اوپر اور اپنوں کے اوپر اس زبان کے استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرو. اگر اپنوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، اپنوں کو چاہتے ہو تمہاری عزت کرنے والے بنے، اگر چاہتے ہو تم سے محبت کرنے والے بنے، تمہارے فرما بردار بنے، ایک اچھے انسان بنے، تو اس زبان کو لگام لگاؤ. اس زبان سے محبت سے پیش آؤ. اس زبان سے نیگیٹو باتیں نہیں، پوزیٹیو یعنی بری باتیں نہیں، اچھی باتیں نکالو اس زبان سے. ان کی ہمتوں کو مارنے والے الفاظ نہیں، ان کی ہمتوں کے حوصلے بڑھانے والے الفاظ نکالو. ان کو موٹیویٹ کرنے والے الفاظ نکالو، ان کے حوصلہ افزائی کرو. ہاں ان کی زندگی کو ایک نیا راستہ دکھاؤ. ہمیں خود ذلیل کریں گے، ہمیں خود تانے کشی والی باتیں کریں گے، ہمیں خود ان کو غموں میں گھیریں گے، وہ کیا کر لیں گے بتاؤ؟ ایک تو پہلے سے ہی وہ غموں میں، اور اوپر سے ایک گٹھر ہم ان کو اوپر مارتے ہیں غموں کا. ہم ان کو ایک اپنے الفاظوں کی کڑی کسیلی چوٹیں بجاتے ہیں ان کے دلوں پر، ان کو زخمی کر دیتے ہیں اپنے الفاظوں سے، اور پھر کہتے ہیں یہ ہماری عزت نہیں کرتا، یہ ہم سے محبت نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ وہ نہیں کرتا. کہاں سے کرے گا؟ تم نے کیا حال بنا دیا. دیکھو ہم نے کیا حال بنا دیے. اولاد بری کیوں بنتی ہے؟ گھر والوں کی وجہ سے، گھر کی ذلت کی وجہ سے. جو گھر والے ذلیل کرتے ہیں ان ذلتوں کی وجہ سے. اولاد نافرمان کیوں ہوئی؟ اس بنا پر ماں باپ کو کیوں ستایا گیا، کیوں مارا گیا، کیوں گھروں سے نکالا گیا، کیوں دھکے مارے گئے ماں باپ کو، کیوں ماں باپ کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئیں، کیوں لوگ ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. آپ کو خبر ہے آپ کو ماں باپ نے تربیت نہیں کری، ماں باپ نے نہیں سکھایا ان کو کہ زندگی کیسی گزارنی چاہیے، ایمان والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اللہ رسول کا حق کیا ہے، کس طرح کی زندگی گزارنی ہے، ایمان والے کس طرح زندگی گزارتے ہیں. کچھ سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، اللہ کے راستے پر چلایا ہی نہیں. تو پھر ذلت نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے جو رب کے فرما بردار نہ ہوئیں گے؟ بتاؤ، سوچو میرے بھائیو. اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت دونوں سنوارنا تو اللہ کی قسم اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی باتیں کیا کرو اپنا آپ کو کامیاب کرانے والی، اپنا آپ کو ذلت دلانے والی نہیں، کامیاب کرانے والی. اگر تم چاہتے ہو لوگ تمہاری عزت کریں، تم سے محبت کریں، تو تمہارے دکھوں کو، غموں کو دیکھ کر نہیں کریں گے، تمہاری فکروں کو دیکھ کر کریں گے. یہ جو زبان ہے نا، زبان، اس کو اللہ نے اتنی ساری کوالٹیز سے نوازا ہے، اس کے اندر اتنی ساری کوالٹیز ہیں کہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں. یہ صرف ذائقے ہی نہیں بتاتی ہے، یہ انسان کا کردار بھی بتاتی ہے، انسان کے اخلاق بھی بتاتی ہے، انسان کیسی سوچ کا ہے یہ بھی بتاتی ہے. ہاں انسان اپنی پہچان چھپائے گا، انسان اپنی پہچان نہیں بتائے گا، لیکن یہ زبان اس کے ایک ایک انگ بتا دے گی کس سوچ کا ہے، اس کے خیالات کیسے یہ خیالات تک بتا دے گی. کس گمان میں ہو. اس زبان کو بھلی بات کے لیے استعمال کرو. اس زبان کو اس طرح استعمال کرو کہ لوگ تم سے محبت کریں. اگر تم اللہ کے رسول کی بات کرو گے، اگر تم اپنے دل کو صاف رکھو گے، اگر تم اس دل میں غم آخرت کا رکھو گے، اللہ کی محبت کا رکھو گے، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو لانے کا رکھو گے، اللہ کی بات پر زندگی گزارنے کا رکھو گے، اللہ کے حکم پر چلنے کا غم رکھو گے. غموں کو ظاہری کرنا ہے تو یہ غم کرو کہ کہیں ناکام نہ ہو جائے.
کہیں ناکامی مقدر نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ عزت بھی اللہ دے گا، ذلیل بھی اللہ کرا دے گا اگر ہماری نیت اچھی نہ ہوگی۔ اس زبان کا استعمال ایسا کرو کہ لوگ تم سے محبت کریں۔ اس زبان کو کڑوی نہ کرو، اس زبان کو میٹھی کرو۔ دل برائے فروخت، اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت 2 میٹھے بول۔ چاہو تو 2 میٹھے بول بول کر لوگوں کے دلوں کو جیت لو، چاہو تو 2 کڑوے بول بول کر لوگوں کے دلوں کو چیر دو۔ یہ کسی کھنجر سے دل نہیں توڑے جاتے، الفاظ کے ذریعے ٹوٹ جاتے ہیں۔ کسی مال و دولت سے، سونے چاندی سے دل نہیں جیتے جاتے، الفاظ کے ذریعے جیتے جاتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے اس زبان کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ ہم سمجھانے سے تو گئے اور ذلت والی بات کر لگے، اپنے آپ کو ناکام کرانے والی بات کر لگے۔ ہم نے اپنی خواہشات کو بدترین بنا لیا، بدتر خواہشات کو بنا لیا ہے۔ ہم نے چاہت کیا رکھی؟ دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی ہو، دنیا میں کامیابی ہو، دنیا میں راحت ہو، سکون کی جگہ دنیا ہو۔ امتحان کی جگہ بھلا سکون کی جگہ ہو سکتی ہے؟ دکھ درد غم کی جگہ بھلا سکون کی جگہ ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، سوچو، نہیں ہو سکتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر گزاریں، مال کی نہیں اعمال کی بھی فکر کریں، دنیا کی نہیں آخرت کی بھی فکر کریں، لوگوں کی نہیں اللہ کی بھی فکر کریں کہ لوگوں کو ہی راضی کرنا ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے۔ دنیا بنانی ہے، آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، مال جمع کرنا ہے یا اعمال بھی جمع کرنا ہے۔ ہمیں اس چیز کی فکر لینی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے نبی سے کیا فرماتا ہے؟ اور سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اگر تم اوروں کو سمجھاؤ گے، حق بات کے بارے میں بتاؤ گے، اللہ کی طرف لاؤ گے، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، ہم سب ایمان والوں کا فائدہ ہوگا۔ اللہ کی قسم، کامیابی دنیا کی مال و دولت میں نہیں ہے۔ آج ہم اپنی اولادوں کو ذلیل مال کی وجہ سے کرتے ہیں۔ کم کھا لو، حرام نہ کھاؤ، خواہشات نہ بڑھاؤ، 2 نمبری نہ کرو، چوری ڈاکے نہ کرو، غلط کام، غلط خیالات نہ بناؤ، ورنہ جو یہ 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے یہ بھی مشکل ہو جائے گی، جو تھوڑا سا مل رہا ہے یہ بھی مشکل ہو جائے گا، قرض میں ڈوب جاؤ گے، حرام نیت رکھو گے، حرام کام کی غلاظت میں ڈوب جاؤ گے، حرام کام تمہاری راتوں کی نیند بھی اڑا دے گا، راتوں کی نیند بھی خراب کر دے گا۔ کس خیالات میں ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ نیک بات کرو، پوزیٹیو خیال بناؤ، دنیا آخرت کو پہچانو، اس زندگی کے مقصد کو پہچانو، زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس طرح اپنی زندگی کو بشر کرنا ہے۔ لوگوں کو بتاؤ اپنے اللہ کے بارے میں، لوگوں کو بتاؤ اپنے نبی کے بارے میں، لوگوں کو بتاؤ ایمان کے بارے میں، لوگوں کو بتاؤ آخرت کے بارے میں، لوگوں کو بتاؤ جنت اور جہنم کے بارے میں۔ آج ہم نے مال کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی ذلیل کیا، اپنوں کو بھی ذلیل کیا، اپنے گھر کی عزت کو نیلام کر دی۔ کس لیے؟ مال کی وجہ سے۔ یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ کمانے نہیں جاتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ بات نہیں مانتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے، اس کا کام یوں، اس کی زندگی یوں۔ ہم نے ایسے کر سب کی عزتوں کی دھجیاں اڑا دی، اگر مال سے کامیابی ہوتی، دنیا میں مال ضروری ہے، کوئی منع نہیں کرتا مال کمانے کے لیے، مال کمانا ضروری ہے، زندگی گزارنے کے لیے اسباب ہوتے ہیں جو مال ہمارا اسباب بنتے ہیں، لیکن حرام کی نیت تو نہ رکھو، غلط کی نیت تو نہ رکھو، تھوڑا کماؤ، زندگی میں سکون لاؤ، سکون والے کام کرو، سکون والے۔ آج ہم اپنے سکون کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ہم نے اپنے سکون کس میں بنائے؟ زیادہ مال کے خواہش مند ہوئے، دوڑ لگائی دنیا کی طرف، مال کی طرف، مر کے چلتے چلتے کیا حاصل ہوا؟ مر گئے، مال اکٹھا کرتے کرتے کیا حاصل ہوا؟ اتنا اسٹرگل کیا، اتنی محنت کی، اتنے فکر مند ہوئے، دوڑ لگاتے منزل تک تو نہیں پہنچے، لیکن ہماری پہلی زندگی کی شام ہو گئی، کیا حاصل ہوا بتاؤ؟ سوچو، مال کس نے کماتے ہیں؟ بچوں کی شادی ہوگی، گھر مکان بنیں گے، یہ بعد میں کام آئے گا، پریشانی میں کام آئے گا، برے وقت میں کام آئے گا۔ جب تم اپنے خیالات ہی غلط بناؤ گے، برے وقت میں کام آئے گا تو برا وقت ہی آئے گا پھر تمہارے ساتھ۔ اپنے خیالات تو اچھے کرو، اپنی سوچ تو اچھی بناؤ،
یہ کریں گے وہ کریں گے. ارے اللہ کے بندو، اکٹھا کرنا ضروری ہے، کرو، اچھی بات ہے، لیکن اتنی ٹینشن لینا، اتنے غم کرنا بیچ میں. کتنے لوگ ایسے جن کے ماں باپ مر گئے کرتے کرتے، اب کیسے ہو گیا؟ اب ان کی شادیاں نہیں ہوئیں گی؟ اب ان کی زندگیاں نہیں گزریں گی کیا؟ اب وہ بھوکے مر جائیں گے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں. بچے بھی چھوٹے ہیں، ماں باپ دونوں ہی مر گئے. اب کیسے ہو رہی ہے ان کی؟ بتاؤ. بھوکے مر رہے ہیں، دیکھا ہے میں نے، دیکھا ہے. بھوکے نہیں مر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بہتر زندگی گزار رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ اولاد بہت بڑی ہے. سب سے بڑا لڑکا 18-20 سال کا، اتنے بڑے لڑکے پر اتنی بڑی ذمہ داری آنا پورے گھر کی، کئی بہن بھائیوں کی، معمولی بات ہے یہ؟ اور کس کی زندگی نہیں گزر رہی ہے پھر؟ بتاؤ. ہم نے اپنی خواہشات کو بڑھایا، اپنی زندگی کو برا بنایا، اپنی سوچ کو جب زیادہ ہی لمبا کر لیا تو میرے بھائیوں پھر تو غموں میں، ٹینشنوں میں گرنا ہی ہے. ہم نے تو دنیا کی الجھنوں میں ہی پھنسنے کی محنت کی ہے، بس الجھنوں سے نکلنے کی محنت نہیں کی ہے. جب دنیا کی الجھنوں سے نہیں نکل رہے ہیں تو کل اس حشر کے میدان میں کس طرح وہاں کی الجھنوں سے نکلیں گے؟ کس طرح وہاں کامیاب ہوئیں گے؟ کبھی غور کیا ہے، تصور کیا ہے کبھی اس بات کے بارے میں؟ زندگی میں اتنے غم دیکھنے پڑ رہے ہیں، مال بنانے کے چکر میں، اور مال بھی ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے. پھر اعمال کی بھی سوچیے، اعمال کا کیسے ہونا ہے؟ اعمال کا غور کیا ہے؟ کبھی نہیں کیا ہے. اعمال پر غور کرو، اعمال پر. مال ہی مال نہ مچاؤ، اعمال. مال کے پیچھے دوڑو گے، مال کی چاہت رکھو گے، اپنے آپ کو بھلا دو گے، اپنوں کی عزت کو بھلا دو گے، تو میرے بھائیو پھر ذلت دیکھو گے، پھر اپنوں کو نافرمان ہوتے دیکھو گے. اولاد بری کیوں بنی؟ گھر والوں کی غلطی، اپنوں کی غلطی، اس کڑوے انداز کی غلطی، کڑوے الفاظ کی غلطی، ان نیگیٹو خیالات کی غلطی، ان برے خیالوں کی غلطی. آج اس لیے اولاد بری بنی، آج اس لیے اولاد ہماری نافرمان بنی. ہم نے دنیا کی فکر کری، آخرت کی فکر نہیں کری. میرے بھائیو، اگر چاہتے ہو اولاد کو فرمانبردار بنانا، اگر چاہتے ہو زندگی میں سکون لانا، اگر چاہتے ہو بہتر زندگی اطمینان والی گزارنا، عزت والی زندگی گزارنا، اگر چاہتے ہو دنیا بھی تمہاری ہو، آخرت بھی تمہاری ہو، لوگ بھی تم سے راضی ہو، اللہ بھی تم سے راضی ہو، تمہارا دل راضی ہو، تم مطمئن ہو اس دنیا پر آخرت پر، اور کامیاب دونوں جگہ ہو، تو اللہ کی قسم اللہ نے انسان کو سمجھدار بنایا ہے، ہوشیار بنایا ہے. یہ عقل دے، اس کا استعمال کرو کہ اس آخرت کو اور اللہ کو کس طرح اپنا بنانا ہے. اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو راضی کر لو. تم عقل رکھتے ہو، بے وقوف نہیں ہو، عقل رکھتے ہو. اللہ کو راضی کرو گے، اس دل کی گندگی کو دھو گے. اللہ کو راضی کرو گے، اس پتھر دل کو موم کرو گے. اللہ کو راضی کرو گے، اللہ دنیا قدموں میں ڈال دے گا. اللہ کو راضی کرو گے، آخرت میں اونچے مقام پاؤ گے. اللہ کو راضی کرو گے، کل آنے والے خوفناک دن میں راحت پاؤ گے. اللہ کو راضی کرو گے، ان غموں میں بھی سکون محسوس کرو گے. اللہ کو راضی کرو گے، دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ملنے والی ہے. اللہ کو راضی کرو گے، حرام چیز سے، حرام کام سے، حرام ریلیشنوں سے، حرام لذتوں سے بچو گے. اللہ کو راضی کرو گے، ہر دکھ درد تمہیں دکھے گا، بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں سکون محسوس ہوگا، درد نہیں ہوگا. زندگی اطمینان میں ہوگی، غموں میں ہوتے ہوئے بھی، دنیا کی ٹینشنوں میں. دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، غموں کی جگہ ہے. لیکن اللہ کو راضی کرو گے، اللہ کو اپنا بناؤ گے تو یہاں بھی سکون پاؤ گے. اللہ کو راضی کرو گے تو ان میں بھی سکون ہوگا. اللہ کی قسم، بس اپنا اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں. اور اس زبان کا اچھا استعمال کریں، لوگوں سے خیر کی بات کریں، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لائیں، اپنے آپ کو بھی اللہ کی طرف لائیں. اپنے ہاتھ لوگوں کے سامنے نہ پھیلائیں، اپنے دکھڑے لوگوں کو نہ سنائیں، اللہ کو سنائیں، اللہ کو سنائیں. اور اس ردات کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ کے سامنے آنسو بہائیں. اللہ کی قسم وہ سب ملے گا جس کی تم تمنا رکھتے ہو، جس کے تم طلبگار ہو، سب ملے گا. تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اس عقل کے استعمال کرو تو صحیح. میرے دوستو، اس عقل کے استعمال کرو تو صحیح.